الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صلى الله عليه وسلم. لكن سجادة نشین دربار عالیہ وجملہ مشایخ وعلماء عظیم آباد، آج حسب سابق النبیین کانفرنس ماہ ربیع الاول شریف، اس لیے میں نے قرآن حکیم کا گوشہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تاکہ اس گوشے کی روشنی میں ہم حضور کے میلاد شریف پر گفتگو کر کے حضور کی شان ختم نبوت پر اس گفتگو کا اختتام کریں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، حبیب ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں اور آپ ساجدین میں سفر کرتے ہیں، ساجدین میں آپ نقل و حرکت فرماتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا رب بلا شبہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ ساجدین میں سفر کرتے ہیں۔ یہ ساجدین میں سفر کیا ہے، ساجدین میں منتقل ہونا کیا ہے، اس پر مختلف جہتوں سے مفسرین نے کلام کیا۔ میں ایک جہت کا انتخاب کر رہا ہوں میلاد شریف کی نسبت سے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں رکھا گیا اور آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہونے لگا ایک شخصیت سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، مقدس پشتوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ تو اسی کو رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ساجدین میں کیسے سفر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا نور جہاں جہاں سے گزرا ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، ان میں کوئی کافر نہیں تھا، وہ سب کے سب ساجدین تھے، سب کے سب ایمان والے تھے۔ اب نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں رکھا گیا، آدم علیہ السلام سے وہ نور چلا، حضرت شیس میں آیا، حضرت انوش میں آیا، فلان میں آیا، محلائی میں آیا، یارب میں آیا، کئی مراحل طے کیے، حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ نوح علیہ السلام سے پھر یہ نور کے بعد دیگر شخصیات میں منتقل ہوتا ہوا، حضرت تعارف تک آیا، حضرت تعارف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے دونوں نبی، یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ حضرت اسماعیل سے پھر حضرت قیزار میں گیا، حمل میں گیا، یسع میں گیا، اود میں گیا، عد میں گیا، عدنان تک پہنچا، اور پھر حضرت عدنان سے آقا دو جہاں علیہ السلام نے یہاں تک اپنا شجرہ خود بیان فرمایا۔ اب حضرت عدنان تک کا شجرہ یہ مصدقہ ہے، اس کے بعد جتنے شجرے ہیں وہ سب تحقیقات پر مبنی ہیں۔ حضرت عدنان تک یہ نور پہنچا، حضرت عدنان سے معد میں آیا، معد سے نزال میں آیا، ان سے مضر میں آیا، ان سے الیاس میں آیا، ان سے مدرکہ میں آیا، پھر یہ نور خزیمہ میں آیا، پھر یہ نور کنانہ میں آیا، پھر مالک میں آیا، پھر فہر میں آیا، پھر غالب میں آیا، پھر لوئی میں آیا، عقب میں آیا، مرہ میں آیا،
قصی میں آیا، کلاب میں آیا، عبد مناف میں آیا، پھر یہ نور عمر بن عبد مناف میں آیا۔ یہاں سے میں تھوڑا سا روک کے آہستہ آہستہ چل کر یہاں تک میں تیزی سے نام لے آیا۔ یہ نور عمر بن عبد مناف میں آیا۔ عمر بن عبد مناف مکے میں تھے، جوان تھے، خیبرو تھے۔ جب مکے میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہ رہا، تو حضرت عمر یہ تجارت کرتے تھے، صاحب ثروت تھے۔ انہوں نے دسترخوان لگایا، اور دسترخوان لگانے کے بعد کہا کہ لوگ کھانے پینے کے محتاج ہیں، یہ میرا دسترخوان ہے، سارے اہل مکہ آئیں، اس پر بیٹھیں، کھائیں پیئیں۔ حضرت عمر بن عبد مناف نے بڑے بڑے دسترخوان لگائے، اس پر مسافر بھی آتے تھے۔ مکہ حب تھا، ساری دنیا سے سفر کرنے والے قافلے جو راستے میں پڑاؤ کرتے تھے وہ بھی آتے تھے، اہل مکہ بھی آتے تھے، اور حضرت ہاشم آنے والوں کو محبت میں اپنے ہاتھ سے کھانا نوالا بنا کر کھلاتے تھے۔ عمر بن عبد مناف کا دسترخوان اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے عمر کو عمر کہنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ عمر بن عبد مناف نہیں، یہ ہاشم ہے، کیونکہ ہاشم کہتے ہیں نوالا بنا کر کھلانے والا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے جو نوالا بنا کر کھلائے۔ اب آج دنیا عمر نہیں کہتی، دنیا ہاشم کہتی ہے، اسی لیے خاندان بھی بنی ہاشم کہلایا۔ اب حضرت ہاشم جوانی ہے، 28 سال عمر ہے، مدینہ سے یثرب آئے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، بعد میں مدینہ ہوا۔ اب میں آگے اس شہر کا نام مدینہ ہی بولوں گا، اس وقت یثرب تھا۔ مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد حضرت ہاشم نے شادی کی، شادی مدینے میں کی، وہاں سے پھر سفر پر روانہ ہوئے، شام گئے، یمن آئے، یمن میں طبیعت ناساز ہوئی، فلسطین میں آئے، فلسطین میں وصال ہو گیا۔ 28 سال عمر تھی جب حضرت ہاشم کا فلسطین میں وصال ہوا، حضور کے پڑھتا تھا۔ اب حضرت ہاشم کا وصال فلسطین میں ہو گیا، شادی مدینے میں ہوئی تھی، تو ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام رکھا شیبہ، بیٹے کا نام رکھا شیبہ۔ جب بچہ 4 سال کا ہو گیا تو حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب، انہیں فکر ہوئی کہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے مدینہ میں، کیوں نہ میں اس کو لے آؤں، اب تو چلنے لگا ہوگا۔ تو حضرت ہاشم کے بھائی مطلب اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو لینے کے لیے مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد مرحوم بھائی کی بیوہ سے کہنے لگے کہ مجھے بھتیجے کو لے کر جانا ہے، منع کیا ماں نے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانے دیں گی میں اس کو کعبے کا مجاور بنا دوں گا۔ کعبے کا مجاور بننے کا شرف سنا، ماں نے روانہ کر دیا۔ اب 4 سال کا حضرت ہاشم کا بیٹا ہے، 4 سال کا حضرت ہاشم کا بیٹا ہے، نام ہے شیبہ، اپنے چچا مطلب کے ساتھ چلا، مدینے سے مکے آیا۔ یہ بچہ شیبہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ دن رات رہتا تھا، اپنے چچا مطلب سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا۔ آج دنیا شیبہ نہیں کہتی، عبد المطلب کہتی ہے۔ آج دنیا شیبہ نہیں کہتی، عبد المطلب کہتی ہے۔ اب عبد المطلب کے پھر کئی بیٹے ہوئے، ان میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ، یہ نور مصطفیٰ کا سفر ہے، حضرت عبداللہ۔ اب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے سوچا میں اپنے بچے کی شادی کروں، تو میں اپنے بچے کی شادی کروں گا اپنے ننیال میں، ننیال مدینہ، میں اپنے بچے کی شادی کروں ننیال میں۔ حضرت عبداللہ کو لے کر گئے۔ اب میں درمیان کے راستے کے واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد اپنی ماں کے خاندان میں گئے حضرت عبد المطلب، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس پورے شہر میں سب سے باوقار، سب سے باکردار اور سب سے اعلیٰ کردار کی حاملہ
کون خاتون؟ میں اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اب اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا. مدینے کی خواتین نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے شیبہ، اے عبد المطلب، مدینے کی سب سے باوقار لڑکی وہب کی بیٹی ہے، نام آمنہ ہے. وہب کی بیٹی ہے، نام آمنہ ہے. حضرت آمنہ کے والد گرامی حضرت وہب کے پاس بیٹے کا رشتہ لے کر گئے، نکاح ہو گیا. اب مدینے سے حضرت آمنہ کی رخصتی ہوئی. یہ آج میلاد ذرا نئے انداز سے سن لیجیے، اس لیے کہ ہم سب کے خاندانوں کا تذکرہ کرتے ہیں. میلاد میں حضور کے خاندان کا تذکرہ نہ ہو تو پھر میلاد کی یہ جہت ادھوری رہ جاتی ہے. حضرت آمنہ مدینے سے رخصت. حضرت عبداللہ کی پیدائش مکہ، حضرت آمنہ کی پیدائش مدینہ. کیا نکاح ہے، دلہا مکے کا دلہن مدینہ، مکے کا دلہا مدینے کی دلہن. نکاح ہوا. حضرت آمنہ مکہ معظمہ تشریف لے آئی. جب مکہ معظمہ تشریف لے آئی کچھ عرصے کے بعد اب حضرت عبداللہ وہ روانہ ہوئے تجارت کے لیے. ذریعہ معاش تجارت تھا، تجارت کے لیے. اب آپ پہلے گئے شام، وہاں سے گئے فلسطین سے واپس آئے شام، اور شام میں پھر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی. پھر آپ آئے مدینہ جب تشریف لائے اپنے سسرال میں اور اپنی دادی کے گھر میں. حضرت عبد المطلب مدینے میں تشریف لائے، وہاں طبیعت ناساز ہوئی. مدینے میں وصال ہو گیا. مدینے میں حضرت عبداللہ کی تدفین ہوئی. مدینے میں حضور کے والد گرامی کی تدفین ہوئی. ابھی کونین کے سردار کی ولادت نہیں ہوئی. کونین کا سردار آئے گا مدینے میں. باپ کی قبر پہلے مدینے میں بن گئی. باپ کی قبر پہلے مدینے میں بن گئی. اب حضرت آمنہ ہے مکے میں، وہاں اطلاع آئی عبداللہ کا تو وصال ہوا. حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. بڑی جوانی میں جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، 22 سال عمر تھی حضرت عبداللہ کی وقت وصال. 22 سال کی عمر میں وصال ہوا. حضرت آمنہ اس کم عمری میں یہ صدمہ کیسے جھیلتی. حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب پر غم کا کوہ گراں آیا. اب ایک عجب واقعہ ہو گیا. حضرت عبد المطلب اپنی بہو کے کردار سے تو بہت خوش تھے کہ پاکیزہ کردار کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا جو اندر ہی اندر حضرت عبد المطلب کو کھائے جا رہا تھا. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب یہ سوچتے تھے کہ میری بہو اتنی اعلیٰ کردار کی ہے، لیکن ابھی اس کے شوہر کو دنیا سے گئے ہوئے دن ہی کتنے بیتے ہیں، یہ اتنی خوشبو لگاتی ہے، یہ اتنی خوشبو لگاتی ہے، ابھی اس کا شوہر دنیا سے گیا ہے، یہ اتنی خوشبو یاد کا استعمال کرتی ہے. برداشت نہ ہوا. ایک روز حضرت آمنہ سے بیٹھے حضرت عبد المطلب، کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، تمہارا شوہر دنیا سے چلا گیا، تم اتنی خوشبو لگاتی ہو، جہاں سے گزرتی ہو راستے مہکتے ہیں، اتنی خوشبو لگاتی ہو. تو حضرت آمنہ کہنے لگی کہ میں نے تو خوشبو نہیں لگائی، میں نے تو خوشبو نہیں لگائی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم خوشبو نہیں لگاتی ہو تو جب تم گزرتی ہو تو اتنی خوشبو کیسے آتی ہے. تو حضرت آمنہ کا جملہ تاریخ میں محفوظ ہے. کہنے لگی کہ آپ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ میں خوشبو لگاتی ہوں، میرے ساتھ تو اس لیے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. میں درخت کے پاس سے گزرتی ہوں، دیکھتی ہوں درخت سیدھا کھڑا ہے، جب پاس جاتی ہوں شاخیں جھکا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ جب کبھی پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ سے مجھے سلام کی آوازیں آتی ہیں. حد یہ ہے کہ میں اگر اپنا پاؤں کسی سخت پتھر پر رکھ دوں، پتھر نرم ہو جاتا ہے.
پتھر نرم ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو, پتھر جانتا ہے ماں کس کی ہے, درخت جانتے ہیں ماں کس کی ہے, پہاڑ جانتا ہے ماں کس کی ہے. اب یہ ماں کو تو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے. اگر شکم میں اولاد ہو, ماں کو سب سے پہلے احساس ہوتا ہے. لیکن حضرت آمنہ کو احساس نہیں تھا کہ میرے شکم میں کونین کا سردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمل کہتے ہیں بوجھ کو, اور شکم میں وہ تھا جو بوجھ اتارنے آیا تھا, بوجھ جتانے نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بوجھ اتارنے والا تھا شکم میں, احساس نہ ہوا. اب حضرت آمنہ کا اپنا فرمان ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں مدینے میں تھی. مدینے میں ایک کاہنہ آئی جو دست شناس تھی, سب کے ہاتھ دیکھ دیکھ کر سب کا مستقبل بتاتی تھی. تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ تمام لڑکیاں اس عورت کو اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی. انہوں نے کہا آمنہ تم بھی ہاتھ دکھا دو. میں نے ہاتھ دکھایا, اس نے میرا ہاتھ دیکھا تو جاتی رہ گئی. میں نے پوچھا کہ سب کے ہاتھ تو تم نے بڑی جلدی دیکھ کر بتا دیے, میرا ہاتھ دیکھا دیکھتی رہ گئی, بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے, اتنا مجھے معلوم ہے, اللہ تمہیں اتنا بلند مقام عطا کرے گا کہ تیرا نام قیامت تک زندہ رہے گا. یا رسول اللہ, تمہارا نام زندہ رہے گا, تمہارا نام زندہ رہے گا. اب حضرت آمنہ کی شخصیت کو دیکھیے گا. یہی وہ عرصہ تھا کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکے پر حملے کی دھمکی. اب وہ سارے واقعات بھی میں چھوڑ رہا ہوں. ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں کعبے پر حملہ کروں گا, کعبے کو اٹھا دوں گا. اب روایت دیکھیے گا, حضرت عبد المطلب اپنی بہو کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں, اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے اپنی بہو سے کہتے ہیں کہ اے آمنہ, وہ دیکھو سامنے کعبہ, دیکھو سامنے کعبہ. ابرہہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کعبے پر حملہ کرے گا, اس کعبے کو شہید کرے گا, اس کعبے پر حملہ کرے گا. اے آمنہ, میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں اس کھلے آسمان کے نیچے. اے آمنہ, تم اگر دعا کر دو گی, تم اگر دعا کر دو گی, تمہاری دعا اللہ رد نہیں کرے گا. تم دعا کر دو کہ اے اللہ تو کعبے کی حفاظت فرما, ابرہہ کے شر سے کعبے کو محفوظ رکھ. حضرت آمنہ نے دعا کو ہاتھ اٹھایا, حضرت آمنہ نے دعا کو ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار کعبے کی حفاظت فرما. ابرہہ کے حملے کو ناکام بنا, ابرہہ کے حملے کو ناکام بنا. اب ابرہہ نے حملہ کیا, ابابیل آئی کنکریوں سے, ابرہہ کا ہاتھیوں والا لشکر تہس نہس ہو گیا. آج دنیا سورہ فیل پڑھتی ہے, اس کی تفسیر پڑھتی ہے کہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا, ابابیل کے ذریعے حملہ ناکام ہوا. ارے دنیا یہ واقعہ پڑھتی ہے, سنتی ہے, یہ تو دیکھے کہ ابابیلوں کے پیچھے دعا کس کی تھی. ابابیل آئی, دعا کس کی تھی؟ آمنہ سلام اللہ علیہا. اب حضرت آمنہ, حضرت, میں بیچ کی اور بہت ساری روایات چھوڑ رہا ہوں. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت آمنہ کے وہ وقت آیا کہ جو اللہ نے خاص اعزاز چنا تھا. ربیع الاول کی 12 تھی, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا کہ کونین کے سردار کی ولادت تھی, اور آقا دو جہاں اب وہ نور
حضرت عمر بن عبد مناف سے ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ اور آغوش آمنہ میں چمکنا تھا۔ کونین کے سردار کی ولادت ہوئی۔ محمد ناصر نے کہا زمانہ سارا بدل رہا ہے، زمانہ سارا بدل رہا ہے کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے۔ ربیع الاول بتاؤں کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ابتدا ہے، حرف حرف اس کا ایک اشارہ ہمارے ایمان کا ہے استعارہ، ہے عشق احمد سے یہ سہارا، خدا کے ہم ہیں خدا ہمارا۔ زمانہ سارا بدل رہا ہے کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے، دلوں کی دھڑکن میں نام اس کا، نفس نفس میں پیام اس کا، نظر نظر رونمائی اس کی، قدم قدم راہ نمائی اس کی۔ کہاں رفیق سفر ہے ایسا، وہ ابر رحمت کے سائے جیسا، دل کے سانچے میں ڈھل رہا ہے کہ چاند عرب سے نکل رہا ہے۔ یہ کونین کا سردار ہے، کونین کا سردار ہے، آغوش آمنہ میں چمکا۔ اب دنیا سوچے کہ آغوش آمنہ میں کائنات کی کون سی دولت نہیں، کائنات کی کون سی دولت ہے جو آغوش آمنہ میں نہیں؟ حاصل کائنات، مقصود کائنات آغوش آمنہ میں، اور یہی وہ آغوش آمنہ کا پالا ہے جس کی پیشانی پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، اور اس شان سے تاج ختم نبوت سجایا گیا کہ یہ حبیب تمام نبیوں کے بعد آخری پیغمبر، اے ہو سلام آپ پر اے آمینہ، ہو سلام آپ پر اے آمینہ، کہ ہیں میرے حضور کی والدہ۔ یہ شرف بڑا شرف ہے، یہ شرف کسی کو ملا نہیں۔ خاتم النبیین کی ولادت ہوئی، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو اس شان کے ساتھ ہوئی، اس شان کے ساتھ ہوئی کہ مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر پرچم لہرائے گئے۔ اس شان کے ساتھ ولادت ہوئی کہ مقدس ہستیاں سلامی کو آتی تھی، سلامی کو آتی تھی۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر تاج ختم نبوت سج چکا۔ اب یہ کونین کا سردار اہتمام رب ذوالجلال نے کیا کیا کہ اپنے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو فضا میں تحلیل نہ ہونے دیا۔ حبیب جو کہے تاریخ محفوظ کرے، حبیب جو کرے تاریخ محفوظ کرے۔ حبیب پر نازل ہونے والا قرآن محفوظ، حضور کے فرمودات محفوظ، حضور کی سیرت مبارکہ محفوظ۔ یہ اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ انتظام پروردگار ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کروایا۔ آج بائیوگرافی لکھنے والوں سے اب تو بڑا جدید دور ہے، اس سے جدید دور میں بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ گاندھی جی جب جوتا پہنتے تھے تو کس پاؤں میں پہلے پہنتے تھے اگر پہنتے تھے؟ تو آج گاندھی جی کے ماہرین آپ کو نہیں بتا سکتے، ان کے سوانح نگار۔ اگر آج کوئی یہ پوچھے کہ محمد علی جناح قائد اعظم کس کروٹ لیٹتے تھے اس جدید دور میں، قائد اعظم کے ماہرین ڈاکٹر رضوان ہو، رضی حیدر صاحب ہو، نہیں بتا سکتے کہ قائد اعظم کس کروٹ لیٹتے تھے، کیونکہ یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ کی ایک ایک کلام کو محفوظ کیا کہ گفتار مصطفیٰ محفوظ رہے، کردار مصطفیٰ محفوظ رہے، کتاب مصطفیٰ محفوظ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو قیامت تک ہدایت کا انحصار صرف اسی نبوت پر ہے، اسی کردار پر ہے، اسی سیرت پر ہے۔ اس لیے سیرت بھی محفوظ رکھی، گفتار بھی محفوظ رکھی، قرآن بھی محفوظ رکھی۔ جب بھی انبیاء
انبیاء آئے، ہمیشہ نبی آنے کی 3 وجوہات رہی ہیں۔ بے سبب انبیاء نہیں آتے، انبیاء جتنے بھی آئے ان کے آنے کی 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ، پچھلے نبی کی تعلیم مٹ گئی تو اب نبی آئے تاکہ پچھلے نبی کی تعلیم کو اثر نو زندہ کرے۔ دوسری وجہ، پچھلے نبی کی تعلیم مٹی تو نہیں لیکن اس میں کوئی ترمیم کرنا ہے تو امینڈمنٹ امتی نہیں کر سکتا نبی کی تعلیم میں۔ پھر نبی آئے گا، نبی کی تعلیم میں رد و بدل نبی کے ذریعے ہی ہوگا، تو پھر نبی بھیجا جاتا ہے تاکہ گزشتہ نبی کی تعلیم میں مطلوبہ تبدیلی کر لی جائے۔ یا نبی کی تعلیم مٹ جائے تو نبی آئے گا، یا نبی کی تعلیم میں تبدیلی مقصود ہو تو نبی آئے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ نبی کی تعلیم مٹی ہو، نہ نبی کی تعلیم میں کوئی ترمیم مقصود ہو، بلکہ نبی کی مدد کے لیے نبی بھیج دیا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت ہارون کو بھیج دیا جائے۔ تو نبی آنے کی کل 3 وجوہات ہیں، یا گزشتہ نبی کی تعلیم مٹ جائے، یا گزشتہ نبی کی تعلیم میں ترمیم مقصود ہو، یا نبی کی مدد کے لیے نبی بھیج دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور کی تعلیم مٹ گئی؟ نہیں، حضور کی تعلیم، ابھی میں نے عرض کیا، حضور کی سیرت، حضور کا قرآن، حضور کے فرمودات محفوظ ہیں، تو پہلی وجہ تو ہو نہیں سکتی۔ اب آئیے دوسری وجہ، نبی کی تعلیم میں ترمیم مقصود ہو تو نبی آتا ہے، تو ترمیم بھی اس وقت تک ہو سکتی تھی جب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم پر دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا اب ترمیم کی گنجائش بھی تھا۔ ساری ترمیمات تکمیل دین سے پہلے ممکن تھی، تکمیل دین ہو گئی، اب یہ دین لاک ہو گیا، کوئی چیز نہ اس میں گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، ترمیم بھی ممکن نہیں، نہ حضور کی تعلیم میں کی نہ ترمیم ممکن ہے، تو نبی کی مدد کے لیے نبی آ جائے۔ تو جب حضور کی حیات ظاہری میں نبی کی مدد کے لیے نبی نہیں آیا تو 1400 سال کے بعد قادیان میں آئے گا؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آقا دو جہاں کے بعد کوئی نیا نبی آئے۔ ختم نبوت کا تاج سرور کونو مکان کی پیشانی پر سج گیا۔ آقا دو جہاں آخری نبی ہیں، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سلسلہ نبوت تمام ہوا مصطفیٰ کریم پر، تو ہر نبی کا کمال، ہر نبی کا کمال جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو وہ حضور کی ذات میں جھلکے گا۔ ہمارے نبی میں اختتامی جملے، ہمارے نبی میں ہر نبی کا کمال ہے، اسی لیے تو ختم نبوت ہے، یہی تو ختم نبوت ہے۔ ہر نبی کا کمال ہمارے نبی میں نظر آئے گا، ہر نبی کا وصف ہمارے نبی میں نظر آئے گا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ تمام انبیاء کے کمالات سمیٹ کر آخری میں رکھ دیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ تمام نبیوں کے کمالات سمیٹ کر آخری میں رکھ دیے، نہیں، آخری کے کمالات تھے جو پچھلوں کو خیرات کیے تھے، آخری کے اوصاف تھے جو پچھلوں کو خیرات کیے تھے۔ تکمیل میری اس جملے پر کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا یہ حبیب آخری نبی، آخری رسول ہے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی ختم نبوت وہ حساس اور نازک مرحلہ ہے کہ اس میں ذرا سا 19-20 ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ ختم نبوت پر قائم رہنا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی روا نہیں رکھ سکتا۔ اور ختم نبوت، حضور کی شان ختم نبوت کی اہمیت اتنی ہے کہ حضور کی حیات ظاہری میں جو کل صحابہ
تمام غزوات کی تعداد جمع کر لیں، جو کل صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 300 اور کچھ، کل غزوات میں شہید صحابہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 1300۔ کل غزوات میں 300 اور کچھ صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ختم نبوت کے مسئلے پر 1300 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ 1300 صحابہ کا خون بتاتا ہے کہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے۔ خدا بندے جلال پاک پروردگار ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جینا مرنا نصیب کرے،